ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے، تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائی جانے والی اعلیٰ و عرفہ خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے اور پھر ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ تمام صفات اور خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کچھ نام آپ کے سامنے رکھے، ان میں فرمایا کہ مخالفین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں۔ مائیکل ایچ ہارٹ جس نے 100 عظیم شخصیات پہ کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست رکھا، اور یہ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں رکھا۔ اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا، تو داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، میرٹ کی بنیاد پہ لکھا، اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز اس بات سے کریں گے کہ اگر اخلاق دیکھنے ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال کی رفاقت ہے، حضور گھر تشریف لائے اور سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ حدیثات کا بھی ذکر کیا۔ تو سنیے گا سیدہ کے لفظ۔ آپ فرماتی کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، آپ فرماتی قسم با خدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں کرے گا۔ آپ تو دکھیوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے مکہ میں قحط پڑا، کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی ہے۔ ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا۔ میرے نبی نے یوں آسمان کی طرف انگلی کی، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، چھم چھم می برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سرسبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا تو بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرماتے یہ گوری رنگت والا بھتیجا میرا بھتیجے کو دیکھ کے بادل امٹ آتا ہے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضور کا برتاؤ اہل خانہ سے کیسا ہے؟ حضور رات کو گھر تشریف لاتے ہیں اور آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ اما عائشہ سے سوال کیا گیا حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی، لیکن سیدہ فرماتی حضور گھر تشریف لاتے ہیں، بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہوں گی، یا متکبر ہوگا یا سست ہوگا۔ لوگ ملتے ہیں اور لوگوں کے رویے دیکھتے پڑھتے بھی ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ بھائی جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، اور میں اپنا جوتا بھی اٹھا کے سائڈ پہ نہ رکھ سکوں، بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو دیکھنا ہوگا دو باتیں ہوں گی، تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ یار میرے کریم آقا اصحاب کے مابین تشریف فرما ہے، کھانا بنانا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا،
اور حضور فرماتے ہیں کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ کے ساتھ جو محبت، شفقت، پیار ہے، سنیے گا یار۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے ہیں اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھے تو میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا سے فرماتی بیٹے جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ آپ نے آ کے عرض کیا، حضور فرماتے بیٹے والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ حضور گھر تشریف لے آئے، سیدہ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے، فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دیتا۔ یہ میرے نبی کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ یہ تو میرے کریم ہے نا، حضور کے اصحاب کو پڑھیے، حضور کے تربیت یافتہ جو لوگ تھے ان لوگوں کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئیں۔ شوہر میں 6 خوبیاں ہو نا دوست، گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی دوسری اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ کچھ لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب فرماتے نا لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے، اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتے، اچھے ہوتے نہیں۔ اور بعض لوگ نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے۔ اور تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے، اور یہ شوہر کا حق ہے اور شوہر ہی کو دینا چاہیے۔ اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا، کھانا پیش کیا، کپڑے دھو کے دے دیے، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے نا، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے، سالن نہیں ہے۔ حضور فرماتے لے آؤ۔ میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے، واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ معذرت سے بھائی ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنا، کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے۔ ظاہر ہے جب عورتیں کھانا بناتی تو وہ اندازے سے ہی نمک مرچ ڈالتی تو کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تو صاحب کے رویے دیکھنے والے ہوتے، گھور کے بھی دیکھے گا، گالی بھی دے گا، برتن دیوار سے بھی مارے گا، اور اتنا تلخ جملہ جو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا، اور معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا۔ یہ کوئی رویے ہے۔ پانچویں اچھی عادت یہ شکریہ ادا کرتے۔ چھٹی اچھی عادت بھائی جان صرف ایک بات پر اگر عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے، صرف اس ایک بات پہ۔ اور ہمارے پاس یقین جانیے گا روزانہ کی بنیاد پہ دارالافتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے بلکہ طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں۔ مولانا 4 بچے ہو گئے، اب کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں بھائی جن کے کہنے پہ طلاق دی، جس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں ماں دی جمی نہیں اگر تینوں طلاق نہ دواں، وہ اکیلی نہیں، اس نے اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جوڑا اور باقاعدہ شرارت کی گئی۔ اور یاد رکھیے گا وہ گھر بہت جلد ویران اجڑتے ہیں، برباد ہوتے ہیں جس گھر کے مرد کی اپنی رائے کوئی نہیں ہوتی۔ کانوں کا جو کچا ہوتا ہے نا وہ گھر ہمیشہ جلدی برباد ہوتے ہیں، ویران ہوتے ہیں۔ یہ بلیک میل ہوا نا، اس کو ایموشنل کیا گیا، اس کو طلاق دے، ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے۔ یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے یار، یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ بھائی جان یہاں تو طلاق دی نا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اب تنہائی، وحشت، خوف، اب تو کوئی کھانا بھی نہیں دیتا، کپڑے بھی نہیں دھو کے دیتا۔ اب مدرسے میں مولوی صاحب کو حل کڈو، حل نکالو ان سے جن کے کہنے پر کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا۔ صرف ایک بات ہے بھائی دھیان سے سنیے گا، آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا، تکرار ہو جائے تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لوا یدی عقل ٹکانے آئے، یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے؟ اور دوسری بات یہ 6 ماہ جو لگوانے کا مشورہ دیتے ہیں نا اور حکیم بنتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں کہ میں نے 6 ماہ لگوائے ان اکھ چپائی نہیں دکھان دی۔ میں کہتا ہوں بھائی جو یہ مشورہ دے رہا ہے نا، ایک تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں، آپ کا گھر بسانے میں نہیں، گھر اجاڑنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو مشورہ دیتا ہے نا، میں اس سے سوال کرتا ہوں کبھی بیوی کے دل کی تلاشی لینا، دل میں محبت کو، چاہت کو، پیار کو، اداسی کو، احترام کو، حیا کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی۔
بھائی جان وہ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کو لے کے بیٹھی ہوئی ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. بوڑھی ماں نے کہا تھا پتر تو طلاق لے کے آ گئی نا, تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ اور وہ حکمت کے موتی وہ کہتا ہے کہ تو میرے کہنے پہ دے طلاق, 6 ماہ اس کو لگوا, اس کی عقل ٹکانے آ جائے گی. یہ ہے ہمارے رویے. بھائی کمرے کی آواز کیوں باہر نکالتے ہیں؟ 100 بار اختلاف ہو جاتا ہے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ. میں نے کہا وہ کون ہوتے ہیں؟ منہ میں دودھ کے دانت ہے, فیڈر پیتے ہیں, عقل کامل نہیں ہوئی یار. اگر شعور ہی نہیں پختہ ہو تو نکاح کیوں کیا؟ جس بندے کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, درگزر کا پہلو غالب نہیں, وہ کیوں اس میدان میں آئے؟ میں معذرت سے کہوں گا, میں نے ایک بزرگ کو پڑھا, ان کی بیوی اتنی تلخ تھی, کسی نے کہا اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کہا ایک خوبی ہے. اور بھائی لوگ ایک خوبی پہ زندگی گزارتے ہیں. وہ خوبی کون سی؟ آپ فرماتے اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. میں اور آپ خوبیاں تلاش کریں تو بہت ساری مل جائیں گی. تو آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, ناراضگی ہو جائے تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دے. اخلاق کی بات ہو رہی ہے بھائی, اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے اس کا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید بن حارثہ ہے اعلان نبوت سے پہلے, اور چچا اور والد عرب کے رواج کے مطابق فدیہ لے کے آگے. فرمایا اس کی ضرورت نہیں, زید کو اختیار ہے, جانا چاہے تو چلا جائے. کہا زید لینے آئے, کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. یار بلال حبشی کو امیہ نے مارا, سینے پہ بھاری پتھر رکھے, مکے کی گلیوں میں گھسیٹا, لوہے کی کنگیوں سے جسم کو چھین دیا گیا یار. اور بلال کو اعزاز کتنا بڑا ملا, حضور معراج کی خلوتوں سے واپس آئے, بلال کو قریب کیا, فرمایا کون سا ایسا عمل کرتے ہو, جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے. میرے نبی غلاموں کو عزت عطا فرماتے. ابن جبیر یہ مدینے کا بہت بڑا یہودی تاجر, یہ شام سے مال خریدتا اور مدینے کی منڈی میں بیچتا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا سامان خریدا, غلام بھی خرید لیا, اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا. جسے خریدا اس کا نام سالم, دبلا پتلا, دکھنے میں خوبصورت نہیں, اس کی عمر 12-13 سال ہوگی. خرید لایا, سامان بک گیا, لیکن غلام کی طرف کسی نے نظر التفات. بھائی جان جب خرید و فروخت ہوتی ہے نفع نقصان پہلے دیکھا جاتا ہے. اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا, کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا. اور جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے, جلسا دینے والی, تڑپا دینے والی ہے. ایک تسویتا نامی خاتون رحم دل تھی, اس نے اس کو خرید لیا, اور پھر اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکہ کا تاجر مدینے میں آیا تھا, رحم دلی کا چرچا سنا تو سیرت سے متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجا. نکاح ہوا, بیوی کو لیا, غلام کو لیا, اور مکہ آیا. عثمان غنی کا دوست تھا, ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان غنی نے دعوت دین دی, متاثر ہوا, خود بھی ایمان لایا, بیوی بھی ایمان لے آئی, اور وہ غلام بھی ایمان لے آیا. غلام کو آزاد کر دیا گیا. سنیے گا دوست, اب زیادہ وقت حضرت سالم کا حضور کے قدموں میں گزرتا ہے. قرآن کی آیت اترتی ہے, سیکھنے چلے جاتے ہیں. اللہ نے انہیں لہجہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا تھا. ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے, میرے نبی مسکرا رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے. حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. کہاں دھوپ میں تڑپنے والا, اور آج میرے نبی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. ہجرت کا وقت آیا یار, صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے, مسجد قباء تک پہنچے, اذان پڑھی گئی, اقامت کہی گئی. مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر فاروق وہاں موجود تھے. کیا آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے؟ اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے, کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ اور نہیں بھائی, نہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے, نہ اور کوئی صحابی آگے کھڑے ہوئے, بلکہ حضرت عمر اعلان کرتے ہیں آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے. کہا سالم تم امام بنو گے, ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. بھائی وہ مدینے کے یہودی جنہوں نے سالم کو 3 دن دھوپ میں تڑپتے دیکھا, اتنا بڑا اعزاز دیکھا تو کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا, آج اتنا بڑا اعزاز. تو سادے لفظوں میں کچھ یوں کہہ دیا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. اور میرے نبی تو غلاموں کو عزت دیتے ہیں. بھائی یہاں ذرا رکیے گا, ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ملازمین, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں, دکانوں میں, گھروں میں کام کرنے والی بیٹیاں, بوڑھی مائیں, ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ معذرت سے کہوں گا, انہیں انسان بھی جانتے کہ نہیں جانتے؟ جہاں سٹیٹس کا معاملہ ہوا وہاں اخلاقی قدریں جانتے رہے, اور جہاں اونچ نیچ کا معاملہ آیا, غربت کا معاملہ ہے, یہ تقسیم ہے اللہ کی. کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا, کسی کو تھوڑا دے دیا. ہم کہتے ہیں جتنا مرضی ہے بھائی پاؤں زمین پہ رکھو, لیکن ستم یہ ہے ہم پاؤں اٹھا لیتے اوپر, اور یہاں اونچ نیچ اور پھر وہ غربت عمارت کی کہانیاں بھی آتی ہیں. تو ہمارا سلوک اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا تو کہنا ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, گپ شپ لگایا کرو یار, ان سے مشورہ بھی کیا کرو.
تو حضور تو غلاموں کو عزت عطا فرماتے ہیں. بھائی جان کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں رہے, اور مکہ والے کو رویے پڑیے گا, کانٹے بچھائے, گڑھے کھودے, اجریاں پھینکی, گلے میں رسی ڈال کے تو دیا گیا. 3 سال شب ابی طالب میں محصور رہے, طائف والوں نے پتھر مارے, یار ہجرت پہ مجبور کیا گیا. میرے نبی جب مکہ کو چھوڑ کے آنے لگے نا, در و دیوار شجر و حجر کو دیکھ کے فرماتے کبھی بھی نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آنے لگے تو عثمان بن طلحہ سے کہا ذرا چابی دو, میں نے حرم کعبہ میں اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کریں. تو ٹوک کہا نہیں ملے گی. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. طبیعت میں بڑی تلخی تھی, کہا یہ صرف باتیں ہیں. اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آئے, اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی دوست ہجرت ہے. فطری محبتیں 4, وطن, مال, اولاد اور جان. صحابہ کی سب سے بڑی قربانی ہجرت ہے. یار جب یہ مکہ کو چھوڑ کے مدینے آئے نا تو حضرت صدیق اکبر بیمار ہو گئے, بلال حبشی بیمار ہو گئے. بلال تو دکھی اشعار پڑھتے, اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزارائیں. تو اما عائشہ نے حضور سے عرض کیا, حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے. حضور ہاتھ اٹھا لیتے, اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی, اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. حضور مکہ سے مدینہ آئے. بھائی سنیے گا یار, 10,000 کا لشکر لے کے حضور دوبارہ پھر مکہ میں آئے. کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس وقت صحابہ اور حضور کے ساتھ جو کفار نے ظلم و ستم کیے اور انہوں نے صبر کیے یہ ان کی مجبوری تھی؟ اس وقت طاقت نہیں تھی, اقتدار نہیں تھا, حکومت نہیں تھی, اس لیے نہیں. میرے بھائی اب طاقت, حکومت, اقتدار ہے. 10,000 کا لشکر لے کے حضور مکہ آئے. ابو سفیان ہاتھ جوڑتے, اب دیکھیے کہ تحمل در گزر کس قدر ہے. ابو سفیان ہاتھ جوڑتے ہیں, مہربانی کرو. فرمایا من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمنن, جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کی حضور گھر تو چھوٹا ہے, کنڈیاں بند کر لے, ہتھیار پھینک دے. بھائی جان معاف کر دیا گیا. آپ فاتحین کو پڑھیے گا, نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے, بستیاں اجاڑ دیتا تھا, لیکن میرے نبی جب فاتح بن کے مکہ آئے نا, راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ میں داخل ہوئے اور دشمن لائن میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ کہا آپ شریف آدمی ہیں, آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور معذرت کی ہی توقع رکھتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں, میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. یار عام معافی کا اعلان ہے. اکرمہ کی بیوی ہے, کہا جدہ دوڑ گئے, کہا حضور اگر ڈھونڈ لاؤں تو فرمایا معاف کر دوں گا. عرض کی حضور ابو جاہل کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا بیٹا. فرمایا میں جانتا ہوں, ڈھونڈ لاؤ. یار وہ ڈھونڈ لاتی ہے, حضور کے قدموں سے لپٹتے ہیں اور پھر ایک معزز شہری کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں. حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا, کلیجہ نکالا, بے دردی سے شہید کیا, حضرت وحشی حاضر ہوئے, فرمایا میں نے معاف کیا, بس اتنا کہا. سامنے نہ آیا کرو, سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا. شام چلے گئے, پیچ و تاب کھاتے رہے, کہتے اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا, مجھ سے کوئی کام لے لے. وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا جس نیزے سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا, اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے. پھر جب یمامہ کی جنگ چھڑی, مسلمہ کذاب کو اسی نیزے کے ساتھ آپ نے ذبح کیا, اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا ہے نا تو میں نے اسلام کا بڑا دشمن اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے رکھ لیا. میرے نبی نے بھائی وحشی کو معاف کر دیا, میرے نبی نے حضرت اکرمہ کو معاف کر دیا, اور بھائی جان دشمن لائن میں کھڑے ہیں سب کو معاف کیا. عثمان بن طلحہ کے بارے میں فرمایا بلاؤ ذرا عثمان بن طلحہ کو, حاضری خدمت ہے. فرمایا میں نے کہا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی. سنیے گا دوست, حضور چابی لیتے ہیں, حرم کعبہ میں داخل ہوئے, اور اب کعبے کا کلید بردار ہونا, کعبے کی نوکری چھوٹی نہیں بہت بڑی نوکری ہے. یہ آرزو سیدنا صدیق اکبر کی, یہ آرزو حضرت عمر فاروق کی, دیگر اصحاب کی بھی تھی. لیکن حضور جب باہر تشریف لاتے ہیں, عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھی, فرمایا آپ کے پاس رہے گی, اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس موجود ہے. میرے نبی تو معاف کر دیتے ہیں. یار یہاں رکیے گا, تھمیے گا, ٹھہریے گا. سوال آپ سے ہے, میں اور آپ اپنی اپنی طبیعتوں میں دیکھیں کس قدر درگزر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے. میں کہانی کسی دوست کی نہیں سنانے لگا, کسی بات پہ اختلاف ہوا راستے بدل لیے. کسی ہمسائے کی کہانی نہیں سنانے لگا, جھگڑا ہوا تو ہم نے خوشیوں میں اور ان کے جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی. کہانی سنانے لگا ہوں ماں جائوں کی. اختلاف ہوا, بچوں پہ جھگڑا ہوا, بچے تو 20 منٹ بعد پھر دوبارہ کھلے میدان میں, دیواریں کھڑی ہو گئی. جھگڑا ہوا 1 انچ دیوار رکھنے پہ, بات تو ذبح بھی کر دیتے ہیں, 1 انچ دیوار رکھنے پہ جھگڑا ہوا, نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی. بھائی ناراضگی وراثت تقسیم, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا.
یہ پلاٹ چھوٹا، یہ بڑا، یہ آگے، یہ پیچھے، یہ قیمت میں کم زیادہ، جھگڑا ہوا، اور پھر ناراضگی کیا 2-3 دن یا 3 ماہ یا 3 سال نہیں، 30 سال بھائی آپس میں کلام نہیں کرتے. دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے اور بھائی کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے. 30 سال آپس میں ناراض رہے. اور میں بھائیوں سے کہوں گا، بھائی کبھی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے ہمیں بچپن یاد نہیں آیا یار؟ میرے اور آپ کے پاس بڑی حسین یادیں ہیں یار. انگلی تھام کے چلتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے یار، ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے. ہمیں یاد آتا ہے ایک بستر میں سوتے تھے یار. کیا ہم نے اپنے بچپن میں غربت نہیں یاد آتی؟ بھائی جان ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں نا، غربت سے اٹھے ہیں. ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے دیکھا. ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے وہ ریڈی پہ پھل بیچتے دیکھا. ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو فیکٹری میں 18 گھنٹے دھکے کھاتے دیکھا. تو کیا کوڑتے نہیں تھے یار؟ کاش یا اللہ جلدی سے ہمیں بڑا کر دے، ہم اسائی پیری بنیں گے. یا اللہ جلدی سے بڑا کر دے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، اور ہمارا والد برادری میں نمایاں ہوگا، حج عمرہ کروائیں گے. کہاں گئے وہ خواب؟ کہاں گئے وہ وعدے؟ کہاں گئے وہ پیار کی ریت؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، اب کہاں احسار و محبت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. کہاں کی محبت ہے؟ حضور نے فرمایا امانت اٹھا لی جائے گی، خشوع اٹھا لیا جائے گا، اور ایک فرمایا تھا محبت بھی اٹھا لی جائے گی. رشتوں میں نظر آتی ہے مفاد کے رشتے، مفاد کی دوستیاں، غرض کے رشتے، غرض کی دوستیاں. 30 سال بھائیوں نے 20 سال کلام ہی نہیں کیا. اچھا ہم لوگ ناراضگیاں سنبھال لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کل کو اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو بدلہ لوں گا. بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں یار، بدلہ کیا لیا؟ ظاہر ہے جب نئی رشتہ داری ہم لوگ جوڑتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی نبھائے گا. اگر بہن بھائیوں سے اچھا رابطہ نہ ہو تو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہاں رشتہ داری نہیں جوڑنی، یہ تو قطع رحمی کرنے والا ہے. تو بھائی جان لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر سیانے سمجھاتے، جو اپنے آپ کو سیانے سمجھو، گدے نو باپ آکھن نال کیڑا کوئی بندہ باپ بن جاتا ہو. جاؤ تم اپنا مطلب نکالو. اور وہ 20 سال انتقام کی آگ میں جلا ہے اور انتظار کیا کیا؟ آئے گا ٹھڈے ماروں گا، آئے گا گالی دوں گا، آئے گا اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکالوں گا، اس کو برادری میں ذلیل کروں گا. اور یہ ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہے. ظاہر اس نے اپنا کام نکالنا ہے. یہ گیا تو اس نے گالی دی، وہ یہ گیا تو اس نے ٹھڈے مارے، یہ گیا تو اس نے دھکے دیے، یہ گیا تو اس نے برادری میں ذلیل کیا. بھائی جان شادی ہوئی، یہ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، نفرت وہیں پہ، دیواریں وہیں پہ. اچھا یہاں تک نہیں، زندگی میں نفرت. بھائی جان ہم مرنے لگے، بستر علالت پہ پڑے ہیں یار، زندگی موت سے جنگ ہے، موت سامنے رقص کر رہی، سانسیں ادھار ہیں یار، بچے جمع ہیں، جذباتی رشتے ہے نا. مرنے لگے تو کیا ہم نے کہا کہ میری بہن کو جلدی بلا لاؤ؟ ہاں بہن نے حق مانگا تھا نا، تو میں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. کیا اس بات پہ ندامت ہوئی کہ میں اپنی بہن کا حق بھی دوں اور اس کے پاؤں بھی پکڑوں؟ کیا ہم نے کہا کہ میرے بڑے بھائی نے جب باپ دنیا سے چلے گا، ہم تو بچپن میں یتیم ہو گئے یار، بچپن میں بے سہارا ہو گئے، یا والد کے ساتھ مل کے بھائی نے کام کیا، محنت کی اور ہمیں یہاں تک لے کے آیا اور ہم کمانے کے قابل ہوئے تو ہم نے اس بھائی کے احسانوں کو بلا دیا؟ کیا ہم نے کہا جلدی سے بھائی کو بلا لاؤ، اپنے تائے کو بلا لاؤ، اپنے چچا کو بلا لاؤ کہ میں پاؤں پکڑ لوں؟ نہیں بھائی، ہم مرنے لگے، ہم جانے لگے، ہم رخصت ہونے لگے. بچوں کو بلایا اور بلا کے نہ کہا نہ میری بہن کو بلاؤ نہ اپنے تائے کو بلاؤ، بلکہ ہم نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو، میں مر گیا تو میرے جنازے میں میرے بھائی کو نہیں آنا، دھکے دے کے جنازے گاہ سے نکالنا اپنے تائے کو. ہم مرنے لگے تو ہم نے کہا کہ میری بہن میرے جنازے میں میرے گھر میں نہ آئے تو دھکے دے کے نکال دینا. ہم نے زندگی میں نفرت کی اور یہ نفرت آنے والی نسلوں میں چھوڑ دی. بھائی یہ تو صرف بھائیوں کی کہانی سنائی ہے نا، ماں جائیوں کی سنائی ہے. میں ایسے نلائق بیٹوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. بوڑھے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے بھائی، محلے دار رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ جا جاندی واری پیو دا منہ ویل ہے. ظاہر ہے بیٹا ہے، اس کا حق بنتا ہے نا بھائی، اس کو غسل دے، کفن پہنائے، اس کی لاش کو اٹھائے، قبرستان لائے، جنازہ پڑھے، قبر میں اتارے، مٹی ڈالے، پھر اس کے بچھڑنے کے غم میں آنسو بہائے. یہ اس کا حق تھا. لیکن سفاک اتنا تھا صاحب، شاید کہ دل نہیں پتھر تھا. محلے دار رشتہ دار کہہ رہے ہیں جا یار معذرت کا. اس نے کہا باپ سے کہا تھا اگر ابا جی آپ مر گئے میں نہیں آؤں گا، میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. کہا آپ جا سکتے، میں نہیں جاؤں گا. بھائی نہ آنسو بہائے، نہ جنازہ پڑھا، نہ کفن پہنایا، نہ غسل دیا. بتائیے گا دوست، ایسی نلائق نکمی اولاد کو اللہ معاف کرے گا؟ اور ایسی نلائق اولاد اگر راستہ مانگے گی نا زندگی سے، یاد رکھیے گا زندگی راستہ بھی نہیں دے گی. دنیا سے جائے گا تو ضرور، لیکن ذلت کی زندگی گزار کے جائے گا. تو بھائی جناؤ رشتوں کو عزت دیں، رشتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. معذرت کر لے یار، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں.
پہلی بات تو میں یہاں دعا کروں گا اللہ نہ کرے کہ اس مجمع میں کوئی کسی سے ناراض ہو، اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، خدا کے لیے یار اپنے بوڑھے ماں باپ سے معذرت کر لو، خدا کے لیے یار۔ وہ پائی پائیاں دیاں باواں ہوندیاں نے یار، پائیاں نو یقین جانو پائیاں دے بڑے مان ہوندے نے، نواں نہ ماس جدا نہیں ہوندے۔ جس جگہ پہ بھائی کھڑا ہوتا ہے نا وہاں کوئی دوسرا نہیں اچھا لگتا، تو جس کی جگہ اس کو دو یار، ٹھیک ہے تھوڑا سا طبیعت میں تلخ ہوگا بعض جگہ پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، معاف کر دو یار، بڑے لوگوں کی نشانی ہے، اور جنت میں وہ پہلے جائیں گے جو سلو میں پہل کرے گا۔ خدا کے لیے بھائیوں سے معذرت کر لو، دوست اچھے ہوتے ہیں نعمت ہوتی ہے یار، دوست ناراض ہے تو معذرت کر لو، شیخ ناراض ہے تو معذرت کر لو، اور یار استاد ناراض ہے تو معذرت کر لو، اور آخر پہ یہ بھی کہوں گا جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا ان کی پگڑیاں نہ اچھالا کرو، جبے نہ پھاڑا کرو، جس کے پیچھے نماز پڑھے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا سکھایا نا یار، خدا کے لیے مجھے ابھی بیٹھ صاحب حالیہ 5-7 دن پہلے ایک مولانا کی کال آئی، وہ کہتے 26 سال ایک جگہ پہ گزارے، اور 26 سال بعد جب اختلاف ہوا میں آنے لگا تو کہا مولوی صاحب 26 سال کا حساب دے کے یہاں سے سامان اٹھاؤ گے۔ اس شخص نے جس نے ساری زندگی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا، ہمیں دین سکھایا، کیا صلہ ہم نے دیا یار؟ اگر آپ کے امام صاحب ناراض ہیں، ناراض کیا ہے تو بھائی معذرت کر لو۔ ہمارے جامعہ کے ایک فاضل 2-4 ماہ بعد واپس ہے، میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو تو رات والد کو ساتھ لے آنا۔ وہ اتنے جذباتی تھے ان کے بزرگ، وہ کہتے مولوی مسجد تیرے باپ دیے، صبح نظر نہ آنا، اس میں کوئی شک نہیں، مسجد مولوی کے باپ کی نہیں، تو جو نماز پڑھنے آتے ہیں کیا ان کے باپ کی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا بھائی، جس کی گھر نہیں چلی اس کی مسجد میں آگے چل گئی۔ تو درگزر کا پہلو غالب رکھو یار، قدم بڑھاؤ، نفرتیں کم کرو، نفرت کی دیواریں گراؤ، اور بھائیوں کو بھائیوں سے ملاؤ یار، دوست کو دوست سے ملاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔